اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں۔ یہ پروگرام جہاں ہمیں آمادہ کر رہا ہے کہ دعائے عرفہ کو معرفت کے ساتھ پڑھیں، وہیں یہ پروگرام ہمیں اس بات پر بھی ابھار رہا ہے کہ ہم خداوند عالم سے دعا کریں کہ وہ لوگ جو حج کے لیے اس سرزمین پر گئے ہیں جہاں خانہ خدا ہے، خدا ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور وہ خیریت سے واپس آئے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بھی دعا کا مقام یہاں پر ہے کہ اللہ ہمیں بھی جلد سے جلد حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعائے عرفہ کہ جس کے سلسلے سے مسلسل گفتگو جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں دعائے عرفہ کے کچھ کلمات کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ چونکہ اس سیریز کا یہ آخری ایپیسوڈ اور بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ پروگرام ایک شوق دلانے کے لیے اپنے ان تمام ناظرین کو کہ جو دعاؤں میں بہت شوق رکھتے ہیں، پڑھیں، اس دعا کو ضرور پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ لہٰذا ہم پروگرام کے صورت میں اس چینل ون کے پلیٹ فارم سے آپ تک اس دعا کے کچھ اہم جملوں کی تشریح پیش کر رہے ہیں۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا یاور عباس صاحب سے کہ جو آج بھی انشاءاللہ کچھ کلمات کی تشریح آپ تک پہنچائیں گے۔ ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ دعا ہے تھوڑا طولانی ضرور ہے، بڑی ہے، مگر معرفت سے بھرپور ہے۔ اب ہم یہ چاہیں گے کیونکہ بہت یعنی سارے جو کلمات ہیں ان کی تشریح اس مختصر سے وقت میں کر پانا مشکل ہے، لہٰذا بیچ میں سے کچھ باتیں ہیں جو آپ تک پہنچائی جائے گی، لہٰذا گزارش کرتے ہیں آپ سے کچھ کلمات کی تشریح ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہمارا عنوان کلام ہے، اور اس میں ہم کچھ باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ناظرین کو دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھنے میں ایک رغبت اور شوق پیدا ہو۔ جی، لہذا آج ہم اپنی بات کو دعا کے اگلے حصے یا اگلے باب یا اگلے چیپٹر سے شروع کرتے ہیں، اور دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومنزل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع وللدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، لا الہ غیر لیسا لا شیء یعدل لیسا کمثلہ شیء وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا کے اس باب میں کہ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں یا جو ہم نے شروع کیا ہے، اس باب کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نئے انداز سے شروع کیا ہے۔ اگر اس سے پہلی دعا کے حصے کو دیکھا جائے تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ایک الگ انداز میں بیان فرمایا ہے، اور دعا کا یہ حصہ امام حسین علیہ السلام نے ایک الگ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ پروردگار عالم کی حمد و ثنا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے دعا یوں پڑھنا شروع کی، ومنزل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع۔ وہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جو تمام نعمتوں اور منافع کا نازل کرنے والا ہے، اور کتاب جامع کا بھی نازل کرنے والا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو نازل تو پروردگار عالم نے کیا، مگر نور ساطع کے ذریعے سے نازل کیا۔ نور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس کتاب اور تمام نعمتوں کو نازل فرمایا۔ جی، وہ نور کہ جس کے ذریعے سے
نعمت الہی ادھر سے ادھر آئی، وہ نور بھی ہم ہیں، اور وہ کتاب الہی جو ادھر سے ادھر آئی اس کتاب کے ادھر لانے والے بھی ہم ہیں، یعنی معصوم علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اگر ان دونوں باتوں کو قرآن مجید سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کی وہ بہت مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں ولایت مولائے کائنات کے اعلان کے بعد خود رب کریم کا یہ اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آج دین مکمل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئی۔ تو نعمتوں کے مکمل ہونے کے سبب اور وجہ بھی امامت یا معصوم، اور خود قرآن مجید کے نازل ہونے کی، اس دنیا میں آنے کی، یہ پروردگار عالم کا لطف کرم اور نعمت عظیم، بے شک معجزہ جاویدانی ہے کہ قرآن مجید کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو جب پروردگار عالم نے نازل کرنا چاہا تو خود قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی الجبل، جب ہم نے اس امانت کو نازل کرنا چاہا تو یہ امانت الہی پہاڑ کے سامنے پیش کی گئی، تو پہاڑ نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے قرآن کریم، جی اور پھر قرآن کریم کی خود دوسری آیت، لاؤ نزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ہو جاتا۔ جی تو خود قرآن مجید اتنی عظیم نعمت پروردگار ہے اور وہ معجزہ جاویدانی ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے انسانیت کو ظلمات سے نکال کر نور کی ہدایت فرمائی، یہ وہ کتاب ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ دو نعمت آسمانی، تمام نعمت، جتنی بھی نعمت تھی وہ تمام نعمت ہمارے ذریعے سے نازل فرمائی، اور وہ قرآن جامع، وہ کتاب جامع کہ جس میں ہر نعمت کا بیان ہے اور ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پرابلم کا سلوشن ہے، وہ کتاب جامع بھی انسانیت تک اگر پہنچائی تو ہمارے ذریعے سے۔ نعمت اور منافع کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نعمت اور منافع انسان کے ظاہری یا جسم سے متعلق ہوتی ہے، اور کتاب جامع انسان کی روح اور اس کے اندرونی سکون کے لیے نازل کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم چاہے نعمت جسمانی یا نعمت ظاہری ہو یا نعمت باطنی یا نعمت روحانی ہو، وہ تمام نعمتیں پروردگار عالم نے معصومین نور ساطع اور چمکنے والے نور کے ذریعے سے اس دنیا تک اور انسانیت تک پہنچائی۔ ٹھیک۔ تو اس میں یہ باتیں امام حسین علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ پروردگار عالم کے صفات میں سے ایک صفات یہ ہے کہ وہ عطا تو نعمت وہی کرتا ہے، لیکن اس عطا کرنے میں ہمارا دخل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے نعمت الہی انسانیت تک پہنچتی ہے، یعنی وسیلہ بنایا، معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا۔ ٹھیک۔ اور یہ کسی بھی طرح کی نعمت ہو، چاہے نعمت ظاہری ہو یا نعمت باطنی ہو، چاہے منافع ظاہری ہو یا کتاب جامع ہو، دونوں طرح کی نعمتیں پروردگار عالم نے نور ساطع یعنی معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچائی۔ ٹھیک۔ اس دعا کا اگلا جملہ کہ جس میں مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پروردگار عالم کے صفات بیان فرما رہے ہیں، اور ان میں ایک صفت یہ آپ نے بیان فرمائی، وللدعوات سامع، اور وہ پروردگار عالم کے جس کے یہ کمالات ہیں، وہ کمالات جو سب اوپر بیان کیے گئے ہیں، وہ نعمتوں کا نازل کرنے والا ہے، وہ قرآن کا بھیجنے والا ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے ذریعے سے، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ جی۔ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دعوات جمع ہے دعا کی، اچھا، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ جب انسان مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ اپنے مالک کو پکارتا ہے اور اپنے مالک سے درخواست کرتا ہے۔ خود دعا
ایک یہ انسان کو بہت بڑا سکون عطا کرتی ہے. جی. مثلاً اگر انسان اپنا غم یا اپنی پریشانی کسی نارمل انسان کے سامنے بیان کر دیتا ہے تو بس بیان کرنے سے ہی اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے والا صرف میری بات سن سکتا ہے لیکن اسے پوری نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی ایسی ذات کی بارگاہ میں دعا پیش کی جائے گی کہ جس ذات پر یہ یقین ہو کہ وہ دعا کو سنتا بھی ہے اور دعا کو پوری کرنے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے، تو واقعاً انسان کے لیے باعث سکون اور انسان کو تازگی عطا ہوتی ہے مالک کی بارگاہ میں کچھ بیان کرنے کے بعد. اور جب اتنی باتیں بیان کر دی تو اب اگلے جملے میں امام حسین علیہ السلام نے مالک کی ایک اگلی صفت بیان فرمائی، اور اس کی اگلی صفت یہ ہے وہ للقربات دافع، اور وہی پروردگار عالم وہ ہے کہ وہ صرف نعمتوں کا عطا کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کی صفت ہے ہی ہے کہ وہ نعمتوں کا عطا کرنے والا بھی ہے. اور نعمتیں کیسی بھی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، ہر طرح کی فیسلٹی انسان کو، ہر طرح کی سہولت اور امکانات انسان کو عطا کرتا ہے. اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سختیوں کا دور کرنے والا ہے. اچھا، دیکھیے کتنی عظیم بات ہے کہ وہی وہ ہے کہ ہر طرح کا کمال اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، وہ ہر طرح کے کمال کا مرکز ہے. ایک طرف اگر نعمت دینے والا ہے تو دوسری طرف اس کا کمال یہ ہے کہ وہی وہ ہے کہ جو سختیوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. نعمتوں کا عطا کرنے والا بھی وہ ہے اور قربات کا دور کرنے والا بھی وہ ہے. لہذا یہ جملہ فرمانے کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس کی صفت اولی یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا نازل کرنے والا ہے. ٹھیک. اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سختیوں کا دور کرنے والا ہے. پہلے نعمتوں کا حوالہ دیا، پھر سختیوں کا حوالہ دیا. گویا کہ اس کی صفت اول یہ ہے کہ وہ نعمتوں کو نازل کرنے والا ہے، اور یہ جس راہ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ مالک کی امانت مالک کی بارگاہ کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو یہ بھی پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے اس نعمت کے لیے میرا انتخاب فرمایا، چونکہ وہ اس کی صفت اولی یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا نازل کرنے والا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سختیوں کا دور کرنے والا ہے، سختیوں کا نازل کرنے والا نہیں. اچھا، کتنا عظیم پوائنٹ کہ وہ سختیوں کا دور کرنے والا ہے، سختیوں کا نازل کرنے والا نہیں ہے. اب اس کی طرف سے جو بھی نازل ہوگا وہ نعمتیں ہوں گی. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو انسان کی طرف سے انسان کو ملے وہ سختی اور وہ کرب ہو سکتا ہے، لہذا ان کرب میں بھی اس کا لطف یہ شامل حال انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس سختی کو بھی دور کر دیتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کہ جو اس راہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ جس راہ پر چلنے کے بعد انہیں وہ شرف شہادت حاصل ہونے والا ہے، تو لہذا امام حسین علیہ السلام نے اس راہ میں خداوند عالم کی یہ صفت بیان کر کے کہ اس شرف شہادت کو میں تو نعمت سمجھتا ہوں. اچھا، چونکہ میں نعمت سمجھ رہا ہوں اور اس کی صفت اولی ہی یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا نازل کرنے والا ہے، اور اس کی طرف سے جو بھی ملتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے، بلکہ اس کا اگلا کمال یہ ہوتا ہے، اس کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ تو سختیوں کا دور کرنے والا ہے. یہ شہادت یہ اس کی نعمت ہے، یہ سختی نہیں ہے، یہ پریشانی نہیں ہے. میں اس راہ میں اسی لیے آگے بڑھ رہا ہوں کہ مجھے اپنے مالک کی ذات پر بھروسہ ہے، اور اس کی ذات پر بھروسہ کر کے میں اس راہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. یعنی جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ وہاں سے چھوڑا ہے، جب آپ مکہ سے نکلے ہیں کوفے کے لیے بظاہر، تو یہ اس نعمت الہی سے محروم رہ گئے. تو گویا کہ امام حسین علیہ السلام یہی انہیں پیغام دے رہے ہیں، اور ان کے علاوہ پوری انسانیت کو یہ پیغام ہے کہ شہادت نعمت الہی ہے، اور یہ ایک عظیم شرف ہے جو ان خاصان خدا
اور ان اللہ کے مخلص بندوں کے شامل حال ہوتا ہے کہ جن کے لیے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے وہ جب اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں، اگر اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے انہیں موت بھی آ جاتی ہے تو ان کی موت کا اجر بارگاہ خداوندی میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان لہذا پھر اگلے جملے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعٍ، وہی ہے جو درجات کو بلند کرنے والا ہے اور وہی ہے جو انسان کو عزت عطا کرنے والا ہے۔ ایک انسان کو چھوٹی سی دوسری مصیبت میں مبتلا کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ ہم صاحب عزت ہو گئے ہیں اور سامنے والا کی عزت ختم ہو گئی ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام اپنے اس کاروان اور اس تحریک اور اس انقلاب اور اس قیام کے آغاز میں ہی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ مجھے اگر قتل اور شہید کر دیں گے تو گویا کہ وہ میری عزت کی تھوڑی سی بھی کم کر دیں گے، بلکہ العزت للہ، عزت تو بس اللہ کے لیے ہے اور اسے ہی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے صاحب عزت بنا دیتا ہے۔ لہذا میں اپنے مالک کی بارگاہ کے اپنے مالک کے لیے نکل رہا ہوں اور مالک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نکل رہا ہوں، اور اس کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور اس کی پیروی اور اس کے حکم پر جو عمل کرتا ہے، عام عمل کرنے والے انسان کے درجات کو اگر وہ بلند کر دیتا ہے تو میں تو اس کی راہ کا وہ راہی ہوں کہ جس نے اس کے حکم کی ذرہ برابر کبھی مخالفت نہیں کی، وہ میرے درجات کو کتنا بلند کر سکتا ہے۔ چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، یہ ہیں امام حسین علیہ السلام نے جو دعا کلمات جو پڑھے ہیں، اس میں ایک شیرینی ہے، گہرائی ہے، خدا کی معرفت۔ اب چونکہ تھوڑا سا وقت بچا ہے لہٰذا ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ کلمات میں سے اب اس کلمے کو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے جس میں امام حسین علیہ السلام نے خدا بند عالم کو یکتا و یگانہ یعنی ایک ہے اس طرف جو اشارہ کیا اور اس کے بعد کی جو صفت بیان کی ہے وہ ذرا پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا الہ غیر ولا شیء یعدل ولیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر اللطیف الخبیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جی، ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم کی یہ توحید اور اس کے الہ اور معبود ہونے کی گواہی امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں دی، اور مالک کی ذات کی بارگاہ میں یہ گواہی آپ نے دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی یکتا و تنہا ہے اور اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ لطف کرنے والا بھی ہے اور وہ باخبر اور آگاہ بھی ہے۔ وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دعا کے اس حصے میں امام حسین علیہ السلام نے جو الفاظ اور جو صفات پروردگار عالم کے بیان کیے ہیں وہ تقریباً لفظ کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، لیکن اگر ان کا فریم دیکھا جائے تو تقریباً ان کی شکل ایک جیسی لگتی ہے۔ وہ شکل کیا ہے؟ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی، وہ علی کل شیء قدیر بھی۔ تو یہ لطیف، خبیر، قدیر، بصیر، سمیع، یہ تقریباً سارے کے سارے الفاظ ایک ہی فریم کے ہیں۔ ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، پہلے تو ان پر غور کریں، اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ امام عالی مقام علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے سے کیا پیغام اپنے چاہنے والوں تک پہنچایا ہے، اور پروردگار عالم کی کس عظمت اور کن صفات کو اجاگر اور روشن کیا ہے۔ دیکھیے، اگر ہماری عربی زبان میں ہم غور کریں تو ایک لفظ ہوتا ہے عالم اور دوسرا لفظ ہوتا ہے علیم۔ ان دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ عالم اس صاحب علم کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پہلے علم نہ ہو اور اس نے حاصل کیا ہو اور سیکھنے کے بعد وہ عالم بن جائے۔ ٹھیک،
ایسے ذات کو عالم کہتے ہیں، اور علیم کہتے ہیں اس ذات کو کہ وہ جب سے ہے صاحب علم ہے، اس کے علم، اس کے پاس جو علم اور جو کمال ہے وہ تبھی سے ہے جب سے وہ ہے. اس کے علم سے ذات اور اس کا علم الگ الگ نہیں ہے. عالم کی ذات اور عالم کی یہ صفت علم الگ الگ ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ صاحب علم نہیں تھا، اور اب یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے. لیکن علیم وہ ذات والا صفات کو کہتے ہیں کہ اس ذات واحد کو کہتے ہیں کہ جو جب سے ہے وہ عالم ہے. یہی صفات، یہی سارے کے سارے صفات امام حسین علیہ السلام نے مالک کے لیے بیان فرمائے کہ وہ خبیر بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس میں جتنے کمالات پائے جاتے ہیں وہ اس کے ذاتی ہیں، اس کے کسبی نہیں ہیں. چونکہ جب ہم اس سننے اور دیکھنے والی صفت کو اپنے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور پروردگار عالم کو بھی دیکھنے والا اور سننے والا کہا گیا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم سننے اور دیکھنے میں آنکھ اور کان کے محتاج ہوتے ہیں، اور ہم تبھی تک سنتے اور دیکھتے ہیں جب تک یہ دونوں چیزیں محفوظ ہوتی. صحیح. اگر ان میں ذرا سی خرابی ہو جائے تو ہم نہ دیکھ پاتے ہیں اور نہ سن پاتے ہیں. لہذا یہ ہماری محتاجی ہے، اور وہ ذات کمال مطلق کہ جو ہر محتاجی، ہر جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے، اس میں یہ محتاجی نہیں ہے. لہذا اس سلسلے میں یہی کہا گیا ہے کہ ہم سننے اور دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں، لیکن میرے مالک کا کمال یہ ہے، یا میرے مالک کی صفت یہ ہے کہ وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے، اور اس میں یہ کمال اس کی ذات میں پائے جاتے ہیں. وہ ان کمال کے حاصل کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں. چلیے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین دیکھیے، وقت ضرور تمام ہو گیا، مگر یہ دلچسپی برقرار رکھیے گا. اس دعائے عرفہ کو ضرور پڑھیے گا. یہ ایک مختصر سی تشریح کچھ کلمات کی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اور اسی بنا پر کہ ہم اور آپ اس دعا کو مکمل پڑھیں اور اس کے ترجمے پر نگاہ ہو، خدا کی معرفت خدا کرے پیدا ہو جائے، تو یقیناً ہم بڑی ہی خوبصورتی کے سفر کے ساتھ اس دنیا کا سفر اور آخرت کا سفر یقیناً طے کریں گے. اس لیے کہ خدا کی معرفت امام حسین علیہ السلام کس طرح سے کروا رہے ہیں، یہ دعا ہمیں ضرور اس کا علم دے گی. بہرحال انشاءاللہ ہم پھر کبھی حاضر ہوں گے کسی اور خاص موضوع کے ساتھ. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.